مروان حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ ان کے جو والد تھے حکم بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام کو قبول کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فتح مکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے ختم ہونے کا بھی اعلان کر دیا، یعنی اس سے پہلے یہ ضروری تھا کہ جو بھی مکہ میں سے اسلام قبول کرے وہ مکہ کو چھوڑ کے جو ہے مدینہ کی طرف آ جائے۔ لیکن جب آپ نے مکہ فتح کیا، مشہور قول ہے لا ہجرت بعد الفتح، یعنی کہ یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ پہلا تو یہ اعتراض یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جی جو حکم بن العاص تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکالا، تو جب انہوں نے ہجرت ہی نہیں کی تو اللہ کے نبی ان کو کیوں مدینہ سے نکالیں گے؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مروان بن الحکم جو ہے، ایک قول کے مطابق جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 6 سال تھی، ایک قول کے مطابق 8 سال تھی۔ تو ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ آیا یہ صحابی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایسا متمیز ہے بچہ، یعنی بچے کئی بالغ نہیں ہوتے لیکن وہ متمیز ہوتے ہیں۔ متمیز بچہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ بچہ ہوتا ہے جس کو صحیح غلط کا پتہ چل رہا ہو، اگرچہ وہ بالغ نہ ہوا ہو۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو تقریباً جو 9-10 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ متمیز ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام ٹھیک ہے، مطلب کہ حتیٰ کہ وہ غلط کام کر بھی سکتا ہے، غلط کام سے روک بھی سکتا ہے، اس کی گواہی بھی دے سکتا ہے۔ اس کی گواہی بھی بعض معاملات جو ہیں اس میں شریعت اسلامی میں قابل قبول ہوتی ہے۔ تو مروان بن حکم جو ہیں وہ ایسے ہی صحابی ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ علماء کا پھر یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ راجح قول یہی ہے کہ وہ صحابی ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہوا۔ تو اب مروان بن الحکم جو ہیں سیدنا عمر کے دور میں جو ہے مدینہ میں آئے مکہ چھوڑ کے، اور اس وقت تک ظاہری بات ہے کہ اب ان کی عمر بھی جو ہے وہ اچھی خاصی ہو چکی تھی، تو یہ جو ہے وہ حساب کتاب کے بڑے ماہر سمجھے جاتے، اسی لیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا حاسب مقرر کیا، اور یہ سیدنا جو ہماری زبان میں اس کو منشی بھی کہہ سکتے ہیں اور اکاؤنٹنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، تو سیدنا عثمان نے ان کو یہ مقرر کیا، اور یہ صحابہ کرام کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں میں سے۔ اور اس پہ صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے کہ سیدنا مروان بن الحکم جو ہیں وہ اہل بیت کو بہت زیادہ مال و دولت دیا کرتے تھے بعد میں جب وہ مدینہ کے گورنر بنے، اور اسی طرح جب اور بھی ان کے پاس اختیارات آئے تو وہ اہل بیت کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ان کی رشتہ داری بھی جو ہے اہل بیت کے اندر موجود ہے، ان کی باقاعدہ شادی بھی جو اہل بیت کے اندر موجود ہے۔